بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ پانی کا اچانک سرخ ہو جانا ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے یا ایک قدرتی عمل ہے؟ ناظرین، پانی کی بات کی جائے جو زندگی کی بنیاد ہے، اگر اچانک خون جیسا سرخ ہو جائے تو یہ محض ایک اتفاق نہیں رہتا بلکہ ایک پراسرار اور خوفناک حقیقت بن جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں دریا اور جھیلوں کا پانی غیر معمولی طور پر سرخ ہو رہا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ واقعات ایک ہی وقت میں کئی ممالک میں پیش آ رہے ہیں، جس سے یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا یہ قدرت کی جانب سے کوئی وارننگ ہے یا انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے؟ آئیے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ 7 فروری 2025 کو ارجنٹینا میں ایک دریا کا پانی اچانک سرخ ہو گیا، اور یہ دریا صدیوں سے مقامی آبادی کے لیے صاف پانی کا ذریعہ تھا، لیکن اب یہ کسی خون آلود منظر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس اچانک تبدیلی نے مقامی افراد میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور سائنسدان فوری طور پر اس کا تجزیہ کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ یہ کسی کیمیکل کے رساؤ اور لیک ہونے کی وجہ سے یا قدرتی عوامل کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ابھی اس معاملے کی تحقیقات جاری تھی کہ صرف 3 دن بعد 10 فروری 2025 کو پیرو میں ایک اور دریا کا پانی سرخ ہو گیا، اور یہاں کے لوگ صدیوں سے قدرتی پانی کے اس سورس پر ڈیپینڈ کرتے آئے ہیں، مگر یہ پانی خون جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس طرح جاپان، جو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے، وہاں بھی غیر معمولی طریقے سے جاپان بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ وہاں کے ایک دریا میں کیمیکل لیک ہونے کی اطلاعات سامنے آئی، جس کے نتیجے میں پانی کا رنگ سرخ ہو گیا، اور یہی صورتحال یروشلم میں بھی دیکھنے میں آئی، جو 3 بڑے مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے۔ یہاں بھی پانی کے سرخ ہونے کی خبریں منظر عام پر ہیں، جس نے مقامی افراد کو حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ جو کلر ہے، رنگت ہے، یہ آبی کائی ایلجی جو ہوتی ہیں اور آئرن آکسائڈ کے سبب ہو سکتی ہیں، اور بعض قدرتی اور کیمیائی عمل کے تحت پانی میں نمودار ہوتی ہیں۔ تاہم اصل سوال یہ ہے کہ یہ اچانک ایک ساتھ کئی ممالک میں کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر قدرت کی جانب سے کوئی وارننگ ہے؟ یہ سوالات آج بھی تحقیق طلب ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے جس پر دنیا بھر کے سائنسدان اور ماہرین غور کر رہے ہیں۔ یہ محض صنعتی آلودگی یا کیمیکل ری ایکشن کا نتیجہ ہوتا تو ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ ارجنٹینا، پیرو، جاپان، چین، ایران اور دیگر ممالک میں اچانک دریاؤں اور جھیلوں کا سرخ ہو جانا کسی عام منظر کی طرح نہیں لگتا، بلکہ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی وارننگ ہو، جیسے قدرت ہمیں کچھ دکھانا چاہ رہی ہو۔ قرآن میں کئی مقامات پر ایسے نشانات کا ذکر کیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے وارننگ کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ماضی میں بھی جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا تو اس سے پہلے قدرت نے انہیں مختلف نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ سنبھل جائیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 133 میں ذکر ہے کہ فرعون کی قوم پر کئی عذاب آئے، جس میں پانی کا خون کی طرح سرخ ہو جانا بھی شامل تھا۔ تاریخ گواہ ہے، جب لوگ قرآن کی نشانیاں نظر انداز کرتے ہیں تو انجام ہمیشہ ہیبت ناک ہوتا ہے، اور ماہرین اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ یہ قدرتی عمل ہو سکتا ہے، جیسے ریڈ ٹائیڈ یا آئرن آکسائڈ کی موجودگی کا نتیجہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ واقعی ایک عام نیچرل فطری عمل ہے تو پھر ماضی میں اس شدت کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ یہ تمام نشانیاں بظاہر ہمیں کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہیں، اور احادیث میں ذکر ہے کہ قیامت کے قریب زمین اور فطرت میں عجیب و غریب چینجز آئیں گے، اور یہ تبدیلیاں انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک قول میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے قریب زمین پر ایسے واقعات ہوں گے جو لوگوں کو حیران اور خوف زدہ کر دیں گے، مگر لوگ پھر بھی غور نہیں کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں نے آسمانوں سے عجیب و غریب آوازیں سننے کی رپورٹس بھی دی ہیں، جنہیں کچھ لوگ ایگل یا بگلے جو ہوتے ہیں ان کی آوازیں کہہ رہے ہیں، اور کچھ انہیں کسی اور دنیاوی طاقت کا اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ ان آوازوں کو سن کر کئی لوگ خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ یہ عام آوازیں نہیں تھی بلکہ ایسی گونجتی ہوئی آوازیں تھیں جو آسمان سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ کہیں یہ آوازیں بادلوں کے اندر سے آتی تھیں اور کہیں زمین کے مختلف حصوں میں گونجتی تھیں، اور کچھ جگہوں پر تو لوگوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ انہیں کسی جو بگلے جو ہے نا اس کی آواز بھی سنائی دی، اور یہ واقعہ کئی ممالک میں رپورٹ ہو چکا ہے، اور ہر جگہ اس کی انٹینسٹی شدت مختلف تھی۔ یہ ہے کچھ لوگوں کا کہنا
کہ یہ قدرتی آوازیں ہو سکتی ہیں جو زمین کی تہوں میں حرکت یا کسی موسمیاتی تبدیلی کے باعث ہو رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز موجود ہیں جن میں یہ خوفناک آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں بھی کر رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر ہم مقدس کتابوں کو دیکھیں تو ان میں بھی ایسے بگلوں کی آوازوں کا ذکر ملتا ہے جو کسی بڑے واقعے یا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی کے طور پر آئے گی۔ قرآن میں ایسی کئی آیات موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین اور آسمان میں غیر معمولی واقعات رونما ہوں گے۔ سورہ القمر میں ذکر ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ جائے گی اور لوگوں کو واضح نشانیاں دکھائی جائیں گی، مگر پھر بھی وہ شک میں پڑے رہیں گے۔ یہاں بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آوازیں اگر واقعی حقیقی ہیں تو سائنسدان اب تک ان کی حتمی وضاحت کیوں نہیں پیش کر سکے؟ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آواز زمین کی پلیٹوں کی جو حرکت ہوتی، ٹیکٹونک پلیٹس ہوتی ہیں، خلائی شعاؤں کی گونج یا موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، مگر کوئی حتمی ثبوت فراہم نہیں کر سکا۔ پیارے ساتھیوں، دنیا میں ہونے والے انوکھے اور پراسرار واقعات صرف زمین تک محدود نہیں بلکہ اب چاند پر بھی حیران کن تبدیلیاں دیکھی جا رہی ہیں، اور ناسا کے سائنسدانوں نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا کہ چاند آہستہ آہستہ زنگ آلود ہو رہا ہے اور اس پر سرخ دھبے نمودار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ چاند کی سطح پر آکسیجن موجود ہی نہیں ہے جو زنگ لگنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، تو پھر ایسا آخر کیوں ہو رہا ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین کی فضا میں موجود آکسیجن کسی نہ کسی طرح چاند پر پہنچ رہی ہے اور وہاں کی جو معدنیات ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک کیمیکل ری ایکشن کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ہم مذہب کو بھی مذہب کی نظر سے دیکھیں تو یہ بھی کسی بڑی وارننگ سے کم نہیں لگتا، اور مقدس کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ قیامت کے قریب چاند کا رنگ بدل جائے گا۔ قرآن میں سورۃ قیامہ اس میں ذکر ہے کہ چاند پر نور ہو جائے گا، اور سورۃ دخان میں ذکر ہے کہ آسمان ایک کھلے دھوئیں میں بدل جائے گا۔ یہ سب ہمیں ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی ایسی مخلوقات رہتی ہیں جنہیں عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ مخلوقات ہزاروں فٹ نیچے انتہائی اندھیرے اور سرد ماحول میں بسیرا کرتی ہیں جہاں روشنی تک نہیں پہنچتی، لیکن حالیہ دنوں میں کئی ممالک میں سے عجیب و غریب مچھلیاں سطح پر آ رہی ہیں جو عام طور پر سمندری گہرائیوں میں رہتی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ حیران کن فش جو ہے نا، اینگلر فش ہے، جو 6000 فٹ کی گہرائی میں رہتی ہے اور کبھی اوپر نہیں آتی، لیکن اب یہ مخلوق سمندر کی سطح پر مردہ حالت میں دیکھی جا رہی ہے، اور ماہرین حیران ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ سائنسدان اس واقعے کی مختلف ضمانتیں دے رہے ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ سمندری درجہ حرارت میں تبدیلی یا زلزلے کی ہلکی لہریں ان مخلوقات کو اوپر لے کر آ جاتی ہیں۔ اس ماہرین کے مطابق سمندر کی تہہ میں ہونے والی قدرتی تبدیلیاں ان مچھلیوں کو سطح پر لے کر آنے پر مجبور کر دیتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے اگر یہ عام قدرتی عمل ہے تو پھر ایسے پہلے کیوں نہیں دیکھا گیا تھا؟ یہ سب اچانک کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری طرف کچھ ایسی بڑی وارننگ کے طور پر دیکھا گیا ہے کہ صدیوں سے روایات میں آتا ہے کہ سمندر کے اندر ایک خوفناک مخلوق ہے جسے لیویاتھان موجود ہے، جو لیویاتھان کہتے ہیں، جو کسی بڑے واقعے کے وقت سطح پر نمودار ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان مخلوقات کا ذکر بائبل میں ہے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ سمندری بلا صرف ایک تصوراتی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی مخلوق ہو سکتی ہے جو ابھی تک انسانی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اگر آپ سائنسی طور پر دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان نے ابھی تک صرف 9% سمندر کو ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 91% سمندر ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ سمندر کے نیچے کوئی ایسی مخلوق ہو جو بیدار ہو رہی ہو۔ پیارے دوستو، یہ تمام نشانیاں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر واقعی کسی بڑی تبدیلی کی شروعات ہے تو ہم کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ ایمان والوں کے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، اپنے اعمال پر غور کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، آپ مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، آپ کے سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے،
آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارا آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، اور 15 سے جو 20 سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ایوی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر شیلاجیت استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔